اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی والی ابد الدہور وکرما۔ اگلا مسئلہ ہے جب قربانی کی شرائط مذکورہ اسلام، اقامت، مالک نصاب ہونا اور حریت پائے جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے۔ یعنی بکری کے اندر شراکت نہیں ہو سکتی، بکری، بھیڑ، دمبا یہ جو سب آتی ہیں، البتہ جو بڑا جانور ہے گائے اور اونٹ اس میں شراکت ہو سکتی ہے، کم سے کم 7واں حصہ واجب ہے، 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اونٹ یا گائے کی شرکا میں اگر کسی شریک کا 7ویں حصے سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔ گائے یا اونٹ میں 7ویں حصے سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے، مثلا گائے کو 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کریں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ سب شرکا کے اس سے برابر ہوں، بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ کم ہے تو 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ شراکت کے مسائل آگے آ رہے ہیں تو زیادہ تفصیلات تو وہیں کوشش کریں گے کہ وہیں کور کی جائے۔ یہاں میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ قربانی میں اصل تو یہ ہے کہ ایک شخص کی طرف سے ایک ہی جانور ہو، چاہے وہ گائے ہو یا اونٹ ہو یا بکری ہو، ایک شخص کے لیے ایک ہی جانور ہو، وہ اس کی قربانی کرے۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن جب حدیث پاک آ گئی تو ہم نے پھر عقل کو چھوڑ دیا۔ حدیث پاک حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے، حضرت جابر کی حدیث ہے کہ بقرہ اور بدنہ میں صحابہ نے شرکت کی اور حضور نے منع نہیں کیا، جائز رکھا، البقرۃ عن سبعہ والبدنۃ عن سبعہ، یعنی حضور نے گائے اور اونٹ کے اندر 7 حصوں کو جائز رکھا۔ تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک جانور ایک ہی شخص کے لیے کافی ہو، وہی اس کی قربانی کرے، لیکن ہم نے عقل قربان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، تو جہاں حدیث ہمیں ملی وہاں ہم نے عقل کو چھوڑ دیا اور ہم نے کہا کہ گائے میں، اونٹ میں شراکت ہو سکتی ہے، 7 بندے مل کر شرکت کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ سبعہ 7 ہی کو کہتے ہیں عربی میں۔ لیکن جہاں ہمیں حدیث نہیں ملی وہاں ہم نے عقل کو فالو کیا، یعنی بکری اور بھیڑ اس میں ہم نے کہا کہ شراکت نہیں ہوگی کیونکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، تقاضا عقل بھی یہی ہے۔ تو جہاں حدیث آئی وہاں عقل کو چھوڑا، جہاں حدیث نہیں تھی وہاں پھر عقل ہی کو فالو کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر عقل کو آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ گائے اونٹ کے اندر شراکت جائز ہے، لیکن کیونکہ حدیث کے اندر 7 کے لفظ ہیں، 7ویں حصے کے لفظ ہیں، تو پھر نہ 7 سے کم ہو نہ 7 سے زیادہ ہو۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 7ویں حصے سے زیادہ کی ہو سکتی ہے، کم کی نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی تو آپ نے عقل کا استعمال کیا، حدیث میں تو اس طرح کچھ نہیں آیا۔ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو یہ تھا کہ ایک آدمی ایک ہی جانور قربانی کرے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو، لیکن حدیث کی وجہ سے ہم نے بڑے جانور گائے اور اونٹ میں یا اس کی جو انواع ہیں بھینس وغیرہ میں اس ضابطے کو چھوڑ دیا۔ اگر اب شرکا کے حصے 7ویں حصے سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں تو اصل کی رعایت ہے، اور اگر 7ویں سے کم ہوتے ہیں تو اس میں حدیث کی مخالفت ہے۔ تو ہم نے اصل کی رعایت بھی کر لی اور حدیث کی، مثال کے طور پر ایک روٹی ہے، اس کے اندر 4 بندے شریک ہو جائیں تو ہر ایک کے حصے میں چوتھائی آئی، یعنی روٹی کے 4 ٹکڑے ہو جائیں تو ہر ایک کے حصے میں ایک ٹکڑا آیا۔ لیکن اگر ایک شریک کم ہو جائے تو یقیناً حصے بڑھ جائیں گے، یعنی پھر روٹی کے 3 ٹکڑے ہوں گے، پہلے چوتھائی آ رہا تھا، جب 3 شرکا ہو گئے تو اب ہر ایک کے حصے میں کچھ نہ کچھ روٹی بڑھ گئی۔ یوں ہی اگر 3 سے 2 ہو جائیں تو پھر روٹی بڑھ گئی، یعنی ہر ایک کے حصے میں آدھی آدھی آ رہی ہے۔ تو جو لوگ شرکا کم ہو رہے ہیں روٹی کا حصہ بڑھ رہا ہے، اور جو اصل ہے کہ ایک روٹی کے لیے ایک ہی بندہ ہو اس اصل کی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، 7ویں حصے سے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرکا کم ہو رہے ہیں، اور جو اصل ہے کہ ایک جانور کے لیے ایک ہی ہو اس اصل کی طرف سبقت کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ 7ویں حصے سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن 7ویں حصے سے کم نہ ہو، کیونکہ پھر اس میں حدیث کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو دونوں کی رعایت کری ہم نے، 7ویں سے کم نہ ہو تاکہ حدیث پر عمل ہو، 7ویں سے زیادہ کا جواز کہ اصل کی رعایت ہو۔ تو امید کرتا ہوں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ اگلا مسئلہ ہے 7 شخصوں نے 5 گایوں کی قربانی کی تو یہ جائز ہے کہ ہر گائے میں ہر شخص کا 7واں حصہ ہوا، 7ویں سے کم نہ ہوا، کم سے کم 7واں ہوا، زیادہ ہو تو اور بھی جائے۔ اور 8 شخصوں نے 5 یا 6 گایوں میں بحصہ مساوی شرکت کی تو یہ ناجائز ہے، کیوں کہ ہر گائے میں ہر ایک کا 7ویں حصے سے کم ہے،
دیکھ لیں آپ، 5 گائے ہیں، ہر ایک گائے کے 7 حصے کر لیں تو 7 5 کتنے ہوئے؟ 7 5 35، یعنی 5 گایوں کے اندر 35 حصے ہیں۔ اب ان 35 حصوں کو 7 پر تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں، تو 7 5 35، یعنی پہلے کو 7واں ملا، دوسرے کو 7واں ملا 14، تیسرے کو 7واں ملا 21، چوتھے کو 7واں ملا 28، پانچویں کو بھی 7واں ملا 35۔ 35 حصے، 5 گایوں کے 35 حصے 7 پر برابر برابر تقسیم ہو گئے، ہر ایک کے حصے میں 7واں حصہ آ گیا۔ لیکن اگر 8 ہوتے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ 8 1 8، یعنی پہلے کیس میں 8واں آ گیا، چلو اس کا حصہ صحیح ہو گیا کہ 7 میں سے زیادہ ہے۔ 8 2 16، چلیے دوسرے کو بھی 8واں مل گیا، 7 میں سے زیادہ ہے۔ 8 3 24، چلیے تیسرے کو بھی 8واں، 7 میں سے زیادہ ہے، اس کا بھی صحیح ہو گیا۔ چوتھے کو 8 4 32، اس کا بھی صحیح ہو گیا۔ لیکن 8 5 40، حالانکہ گائے 5 ہے، یعنی جو 5واں ہے اس کو صرف 35 34 35 3 حصے ملے، 7 میں سے کم ملے۔ اور اگر 6 ہوتے تو وہ چھٹے کو تو بیچارے کو کچھ ملتا ہی نہیں، کیونکہ 8 6 48، گائے کے اندر تو 35 حصے بن رہے ہیں، تو چھٹے والے کو تو کیا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے 5 گائے میں 7 شخصوں کی شراکت جائز ہے کہ وہ 5 گائے ان 7 پر برابر برابر تقسیم ہو جائے گی، لیکن 8 شخصوں کی شراکت 5 یا 6 گائےوں میں نہیں کہ ان میں پھر ہر ایک کو 7واں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ ایک شخص کو 7 سے کم 3 یا 4 اور ایک کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، 7 بکریوں کی 7 شخصوں نے شریک ہو کر قربانی کی، یعنی ہر ایک کا ہر بکری میں 7واں حصہ ہے، استحساناً قربانی ہو جائے گی۔ یعنی قیاس تو یہ کہتا ہے کہ شراکت نہ ہو، کیونکہ شراکت کا جواز ہم نے صرف بڑے جانور میں دیا ہے حدیث پاک کی وجہ سے، چھوٹے میں تو شراکت کو ہم جائز ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن ہم نے یہاں استحساناً، یعنی ہم یہ کر لیں گے فرض کہ ہر ایک کی ایک بکری ہے، تو یہ اصل کی رعایت ہو رہی ہے، اس لیے استحساناً مخفی قیاس، یعنی عقل کی ایک باریک بینی تقاضا کرتی ہے کہ یہ جائز ہو۔ استحسان کا یہ مطلب سمجھ لیجیے آپ، تو استحسان قربانی ہو جائے گی، یعنی ہر ایک کی ایک ایک بکری پوری قرار دی جائے گی۔ یوں ہی 2 شخصوں نے 2 بکریوں میں شرکت کر کے قربانی کی تو بطور استحسان ہر ایک کی قربانی ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ ہے، شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضرور ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو زائد یا کم ملے اور یہ ناجائز، برابری ضروری ہے کیونکہ یہ اموال ربویہ میں سے ہیں۔ یہ مسئلہ ذرا تفصیل طلب ہے، تو بہت دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا کہ اس مسئلے کی فہم کا مدار اس ساری بحث پر جو میں اب کرنے لگا ہوں۔ سود، عربی میں کہتے ہیں اس کو ربا، سب جانتے ہیں مسلمان کہ یہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بکثرت احادیث اس کی حرمت پر وارد ہیں، جس میں حضور نے سخت برہمی کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکل الربا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی، اور اس طرح کی بکثرت احادیث۔ تو مسلمانوں کا بچہ یہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے، اگرچہ بچہ تو بچہ، بچوں کے ابا اور دادا اور سارا ملکی نظام سود ہی پر چل رہا ہے اور سبھی تقریباً اس میں ملوث ہیں، لیکن بہرحال جانتے سب یہی ہیں کہ یہ حرام ہے۔ سود کی حرمت کی علت یعنی ریزن، حرام ہونے کا ریزن، احناف کے نزدیک جنس اور قدر کا اشتراک ہے۔ جس چیز کے اندر جنس اور قدر سیم ہو اس کے تبادلے میں تفاضل یعنی کمی بیشی اور ادھار کا مطلب کہ ایک چیز میں نے ابھی دے دی اور سامنے والا مجھے کل پے کرے گا، پرچیز میں نے ابھی کر دی، سامنے والا مجھے کل پیمنٹ کرے گا، یہ ہے ادھار۔ تو جس چیز کے اندر جنس و قدر سیم ہو اس میں تفاضل کمی یا بیشی، زیادتی کمی، یوں ہی ادھار بیچنا، ادھار لینا دینا یہ حرام ہے کیونکہ یہ سود ہے۔ یقیناً آپ کے لیے جنس اور قدر یہ ایک نیا لفظ ہوگا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جنس اور قدر کا اشتراک، اس کی طرف بعد میں چلیں گے، پہلے سمجھیے کہ جنس کیا ہے اور قدر کیا ہے۔ کسی بھی چیز کا ایک نام ایک کام ہو تو کہا جاتا ہے یہ ہم جنس ہیں، جنس واحد ہیں۔ مثال کے طور پر کھجور
اب کھجوروں کی کئی ہزاروں اقسام ہیں. اگر آپ چلے جائیں مکہ شریف، مدینہ شریف، یا جو خوش نصیب گئے ہیں یا جو وہاں رہتے ہیں، وہ ہمارے جو لسنر وہاں رہنے والے سن رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کھجوروں کی بڑی اقسام ہیں. کسی کو عجوا کہتے ہیں، کسی کو تمر کہتے ہیں، شعور کہتے ہیں، یعنی کتنی اقسام ہیں، کتنے نام ہیں، مجھے تو معلوم بھی نہیں. لیکن بہرحال ایک نام ہے ہر کھجور کا، بھلے اس کی رنگت الگ ہو، ٹائپس الگ ہو، سائز الگ ہو، کچھ بھی الگ ہو، مزہ بھی الگ ہو، لیکن کہا یہی جائے گا کہ یہ کھجور ہے. نام ایک ہے، کام بھی ایک ہے، کھانے کا ہے. ایسا نہیں کہ عجوا کھجور کھائی جاتی ہے تو اور کوئی کھجور ہے وہ کانوں میں لگائی جاتی ہے. نہیں، جو بھی کھجور ہے، جیسی بھی ہے، جتنے سائز کی ہے، مہنگی ہے، سستی ہے، ایک ہی نام ہے اور ایک ہی کام ہے کہ اسے کھانا ہے. تو جب کسی دو چیزوں کا ایک ہی نام ہو، ایک ہی کام ہو، اسے کہا جاتا ہے یہ جنس واحد ہے، ہم جنس ہیں. اور اگر ایک نام ایک کام نہ ہو تو پھر کہتے ہیں یہ جنس مختلف ہے. جیسے جو اور گندم، نمک اور شکر، گھی اور تیل، گنتے چلے جائیے. امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلیے. قدر. ہر کیلی اور موزونی چیز کو کہا جاتا ہے قدر. کیلی یعنی جسے کسی خاص پیمانے کے تحت ماپا جاتا ہو. جیسے ہمارے عرف کے اندر دودھ، یہ ماپا جاتا ہے، اس کا ایک خاص برتن ہوتا ہے جو 1 کلو کا ہوا تو وہ ایک خاص قسم کا سائز کا برتن ہوتا ہے جسے دودھ والا دودھ میں ڈبوتا ہے، اور جتنا اس میں دودھ آ جائے وہ آپ کو شاپر میں یا آپ کے برتن میں دے دیتا ہے. ہندوستان پاکستان میں تو یہی رواج ہے. بس اوقات گھر آتے ہیں دودھ والے تو گھر کی جو خاتون خانہ ہے یا کوئی فرد ہے وہ برتن لے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ایک خاص قسم کا پیمانہ ہوتا ہے جس میں وہ دودھ نکالتا ہے. ایک مرتبہ نکالے گا جس کا مطلب اس پیمانے سے ایک مرتبہ 1 پاؤ ہو گیا، دوسری مرتبہ 2 پاؤ ہو جائے گا. یوں ہی کپڑا ہمارے اس کے اندر یہ کیلی ہے، ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے گز کا، اس سے کپڑے کو ناپا جاتا ہے. اور موزونی جسے وزن کیا جائے، مثال کے طور پر سبزی، پھل فروٹ، ہمارے اس کے اندر یہ موزونی ہے. آپ لے لیں 1 کلو، آدھا کلو جتنا، اور ترازو رکھا ہوگا، اس میں وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا. اور آج کل تو جو ہے وہ ڈیجیٹل سسٹم ہو گیا ہے، مشین ہوتی ہے، اس پر رکھا جاتا ہے، اس کا وہ ویٹ بتا دیتا ہے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عددی ہوتی ہیں. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، لیتے دیتے ہیں، یا تو وہ کیلی ہیں، موزونی ہیں، یا پھر عددی ہیں. دودھ وغیرہ، کپڑا اور اس طرح کی چیزیں یہ کیلی ہیں، ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے ان کا. پھل فروٹ، سبزی وغیرہ یہ موزونی ہیں، ان کو ترازو میں تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے. اور انڈے، جانور یہ عددی ہیں، ان کا وزن یا پیمانہ کوئی نہیں ہوتا. 12 انڈے چاہیے، 1 درجن 12 انڈے چاہیے بس. کیلا بھی، فروٹ کے اندر کیلا بھی جو ہے ہمارے نزدیک، ہمارے عرف میں عددی ہے، اس کا کوئی میرے خیال میں وزن نہیں ہوتا. ہمارے پاکستان میں تو شاید نہیں ہوتا، بلکہ پورا پاکستان تو میں نے نہیں گھوما. جو کراچی میں کبھی لینا دینے گیا تو 1 درجن 2 درجن کہ وہ ایک اٹھا لیتا ہے، اس میں گن کے دے دیتا ہے عدد. 12 ہیں، اگر 1 درجن چاہیے تو 12، 2 درجن چاہیے تو 24، اس طرح. تو سارے فروٹ بھی غالباً موزونی نہیں ہیں، کچھ عددی بھی ہیں، انہیں گن کر دیا جاتا ہے درجن کے حساب سے. تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو کیلی ہیں، کچھ موزونی ہیں. جنہیں قدر کہا جاتا ہے ہر وہ چیز کے جس کو ماپ کر یا وزن کر کے دیا لیا جائے، اسے کہا جاتا ہے قدری شے. اب 4 صورتیں، اب میں آ رہا ہوں جنس و قدر کے اشتراک کی طرف، کہ جو سود کی حرمت کا ریزن ہے، وجہ ہے. 4 صورتیں بنتی ہیں. قدر اور جنس دونوں سیم ہوں، یعنی میں آپ کو سونا دوں، گولڈ دوں، یا سلور چاندی دوں، اور اس کے بدلے میں آپ سے سونا ہی لوں یا چاندی ہی لوں. ہمارے درمیان سیلنگ اینڈ پرچیز کا جو معاملہ ہو رہا ہے وہ سیم ہو. ادھر سے میں نے سونا دیا، آپ نے مجھے اس کے عوض میں پیمنٹ کے طور پر سونا دے دیا، یا یوں ہی کہہ لیں چاندی. تو یہاں جنس بھی ایک ہے کہ ادھر سے بھی سونا ہے، آپ کی طرف سے بھی سونا ہے. جنس ایک ہو گئی، جنس واحد، نام ایک ہے، کام ایک ہے. ظاہر سی بات ہے، سونے کا آپ کوئی کباب تو بنانے سے رہے، زیورات کے طور پہ استعمال کریں گے اس کو. تو جنس بھی سیم ہے اور قدر بھی سیم ہے، یعنی سونے کو میں وزن کر کے دے رہا ہوں، آپ نے وزن کر کے دیا اتنے اتنے گرام کا، اور میری طرف سے بھی وزن کر کے دیا اتنے اتنے گرام کا. تو دیکھیں یہاں پر جنس بھی سیم ہے، دونوں طرف سونا ہے. قدر، دونوں موزونی ہیں. اور جہاں جنس و قدر سیم ہو، ان کے سیلنگ پرچیز میں، لین دین میں، تبادلے میں
تفاضل اور ادھار حرام ہے، یعنی میری طرف سے زیادہ سنا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے کم آ رہا ہے، یا آپ کی طرف سے زیادہ آ رہا ہے، میری طرف سے کم جا رہا ہے، قیمت کا یہاں کوئی لحاظ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا مٹھی بھر سونا میرے تھیلی بھر سونے سے زیادہ قیمتی ہو، قیمت کا کوئی اعتبار نہیں۔ شریعت نے جس وجہ کو معین کیا ہے ہم اس کا لحاظ کر رہے ہیں، اسی پر احکام کا ترتب کریں گے۔ آج کل بہت سے لوگ سود کا جواب نکالنے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے تراشتے پھرتے ہیں۔ تم نے سود کھانا ہے، تمہاری مرضی، شوق سے کھاؤ، ہر ایک نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، لیکن یہ چون و چرا اور ایسے ویسے مولویوں کو پتہ نہیں ہے وہ، یہ سب ہمیں پٹیاں مت پڑھایا کر۔ تم نے جو کرنا ہے شوق سے کرو، خدا تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دے دے گا۔ تو جس چیز کے اندر جنس اور قدر سیم ہو اس کے تبادلے میں ادھار اور تفاضل حرام ہے، نہ دونوں طرف سے کوئی کمی یا بیشی ہو، اور نہ ہی ادھار ہو کہ میں نے ابھی آپ کو پرچیز کیا سونا اور اس کی پیمنٹ کے طور پر جو سونا میں نے آپ سے لینا ہے وہ آپ مجھے کل دیں گے، 2 دن بعد دیں گے یا مہینے بعد دیں گے، یہ ادھار ہو جائے گا۔ نہیں، اسی مجلس کے اندر اسی ہاتھ کے ہاتھ یہ سب کام ہونا چاہیے، لینا دینا برابری ہو اور ہاتھ کے ہاتھ ہو۔ اگر برابری نہ ہوئی تو بھی حرام، سود بن جائے گا، یا ادھار ہوا تو بھی سود ہوگا، حرام ہوگا۔ تو یہ پہلی صورت تھی۔ اب دوسری صورت، جنس سیم ہو، جنس پائی جائے لیکن قدر نہ پائی جائے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک بھینس ہے اور آپ کے پاس بھی بھینسیں ہیں، 2-3 بھینسیں ہیں۔ اب میری بھینس کچھ زیادہ شریف ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو آپ کا دل آ گیا بھینس پہ، آپ نے کہا کہ ہماری جو 2 بھینسیں ہیں وہ تو بہت شریف کمینی ہیں، ایسا کریں آپ جو ہے اپنی وہ شریف بھینس ہمیں دے دیں اور ہماری 2 بھینسیں لے لیں۔ تو بھینس جو ہے یہاں جنس تو سیم ہے کہ میرے پاس بھی بھینس ہے، آپ کے پاس بھی بھینس ہے، لیکن بھینس موزونی یا کیلی شے نہیں ہے کہ اس کو کسی خاص پیمانے کے تحت ماپ ناپ کے یا وزن کر کے دیا جائے لیا جائے، نہیں، عددی شے ہے۔ بھینس کے بدلے بھینس کی ایکسچینجنگ ہو سکتی ہے، میری طرف سے آپ نے ایک بھینس لے لی اور آپ نے مجھے 2 بھینسیں تما دی، تو جنس سیم تھی کہ دونوں طرف بھینسیں تھی، لیکن قدر یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عددی شے پائی جا رہی ہے۔ تو یہاں تفاضل جائز ہے، یعنی آپ نے مجھے ایک بھینس زیادہ دی ہے، میں نے تو صرف آپ کو ایک بھینس دی، لیکن عوض میں آپ نے پیمنٹ میں آپ نے مجھے 2 بھینسیں زائد دی ہیں، تو یہاں تفاضل جائز ہے، کمی بیشی جائز ہے، لیکن ادھار حرام ہے، یعنی آپ کہیں کل لے لینا، نہیں، ادھار ناجائز ہے، اسی وقت ہو جو بھی ہو لینا دینا۔ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت ہے قدر پائی جائے جنس نہ پائی جائے، یعنی جس چیز کا لینا دینا ہو رہا ہے وہ ہم جنس نہ ہو، البتہ موزونی یا مکیلی ہوں، جیسے جو کے بدلے گندم کا لین دین کرنا، بے کرنا، خرید و فروخت کرنا، تو اس میں بھی تفاضل جائز ہے لیکن ادھار حرام ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن ہاتھ کے ہاتھ ہی جو بھی ہیں لینا دینا کرو، دوسرے دن پر کہانی نہ رکھو۔ اور آخری صورت کہ نہ قدر ہو نہ ہی جنس ہو، جیسے کتاب کے بدلے آپ مجھے موبائل دے دیں یا کوئی مجھے موبائل کے بدلے میں کمپیوٹر دے دے، تو یہ دونوں عددی شے ہیں، نہ ان میں جنس سیم ہے، ایک طرف کمپیوٹر ہے، ایک طرف موبائل ہے، ایک طرف کتاب ہے، دوسری طرف موبائل ہے، جنس بھی سیم نہیں ہے، نام بھی الگ ہیں سب کے، اور مکیلی موزونی بھی نہیں ہے، کمپیوٹر یا موبائل کو کوئی آلو ٹماٹر کی طرح تو بیچتے نہیں ہیں تول کر کے، عددی شے ہے۔ تو یہاں نہ قدر ہے نہ جنس ہے، اس لیے یہاں پر تفاضل بھی جائز ہے کہ آپ ایک موبائل کے بدلے مجھے 2 کمپیوٹر دے دیں، اور ادھار بھی جائز ہے، کل دے دیں۔ تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ اب میں دوبارہ جلدی سے خلاصہ کرتا ہوں اس کا۔ سود، ربا حرام ہے، حرام ہونے کی وجہ قدر و جنس کا اشتراک، جنس وہ چیز کی جس کا نام اور کام ایک ہو، ہم جنس کہلاتی ہیں، جنس واحد کہلاتی ہیں، قدر ہر مکیلی یا موزنی شے قدر کہلاتی ہے۔ تو اگر تبادلے میں لین دین کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، سیلنگ اینڈ پرچیز کے اندر جنس و قدر پائی جائے تو تفاضل ادھار دونوں حرام، جنس پائی جائے قدر نہ پائی جائے تو تفاضل جائز لیکن ادھار حرام، یوں ہی قدر پائی جائے جنس نہ پائی جائے تو تفاضل جائز ادھار حرام، اور آخری صورت کہ نہ قدر پائی جائے نہ جنس پائی جائے تو تفاضل بھی جائز ادھار بھی جائز، یعنی جب جنس و قدر دونوں جمع ہو جائے تو تفاضل ادھار دونوں حرام، دونوں ختم ہو جائے تو دونوں جائز، اور اگر ایک ہو یعنی قدر ہے جنس نہیں ہے، جنس ہے قدر نہیں ہے، تو پھر تفاضل جائز ہو جائے گا لیکن ادھار پھر بھی حرام رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ ساری بحث کا اطلاق اور امپلیمنٹ آپ اس مسئلے پر کریں۔ وہ 7 شخص جنہوں نے قربانی میں اشتراک کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ایک جانور کے اندر ہر ایک کا حصہ ہے، یعنی سمجھ لیں کہ جانور کی آنکھ کھور یعنی پورا جانور ایک ایک بال کے اندر ان 7 کا حصہ ہے، 7 کی ملکیت ہے یہ۔
ایک ایک بال ساتوں کی ملکیت مشترکہ ہے۔ اب جب ذبح کے بعد، قربانی کے بعد گوشت کی تقسیم ہوگی، یوں سمجھیں کہ یہاں پہ تبادلہ ہو رہا ہے، کیونکہ پورا ہی جانور ان ساتوں کا مشترکہ طور پر ہے، تو گویا ایک آدمی اپنے ساتویں حصے کے بدلے دوسرے سے ساتواں حصہ لے رہا ہے اور اپنا ساتواں حصہ اسے دے رہا ہے، یعنی تبادلہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر جنس سیم ہے، دونوں طرف گوشت ہے، قدر بھی سیم ہے کہ دونوں موزونی ہیں، گوشت کو ہمارے عرف میں وزن کر کے ہی دیا لیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر تفاضل جائز نہیں ہوگا، یعنی کسی کو زیادہ چلا گیا اور کسی کو کم چلا گیا، یہ کمی بیشی، یہ زیادتی کمی جائز نہیں ہوگی، کر دینے سے بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ سود شریعت کی طرف سے حرام کرتا ہے، یہ حق شرع، ہمارے تحلیل کر دینے سے، حلال کر دینے سے کیسے حلال ہو جائے؟ ہاں اگر ساتھ میں سری پائے وغیرہ ملا دی تو اب جنس بدل گئی، ایک طرف صرف گوشت ہے اور دوسری طرف سری پائے بھی ہیں، تو اب جنس بدل گئی، صرف قدر رہ گئی، تو اب تفاضل ہو سکتا ہے۔ تو اموال ربویہ کے تبادلے میں تساوی ضروری ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا، کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا تو بھائی معاف کرنا، میں نے بھی معاف کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ساتھ سوچا بھی نہ جائے، خیال بھی نہ کیا جائے، کیوں کہ یہاں عدم جواز حق شرع ہے، لوگوں کو تو معاف کرنے کا حق ہی نہیں، جو چیز شریعت نے حرام کی ہے اگر کوئی اسے حلال بھی کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے یہ ناجائز ہوگا۔ ہاں اگر ساتھ میں پائے وغیرہ ہڈی اس ٹائپ کی چیزیں ڈال دی، سری پائے ڈال دیے، تو یہ اموال ربویہ میں سے نہیں ہے، اب اس کی جنس بدل جائے گی، اب کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نہر کہتے ہیں، اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، لہذا بیچ کے 2 دن 11 اور 12 یہ ایام نہر بھی ہیں، ایام تشریق بھی ہیں، اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ یہ صرف یوم نہر ہے، اور پچھلا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ یہ صرف یوم تشریق ہے۔ امید کرتا ہوں مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ قربانی کا وقت یہ جو بتایا 10ویں ذی الحجہ سے اس کا آغاز ہے اور 12ویں کے غروب آفتاب تک، تو یہ حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت عمر، حضرت علی اور ابن عباس وغیرہ کی روایات ہیں جس میں یہ وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے 10ویں کے بعد کی دونوں راتیں ایام نہر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کر لیا کسی نے تو گناہ نہیں، اور تنزیہ بھی اس لیے ہے، وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے، تیرگی کی وجہ سے رگیں صحیح سے نہ کٹیں، جانور کو تکلیف ہو یا کاٹنے مشکل ہو یا آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے، ان احتمالات کی وجہ سے مکروہ تنزیہی کہا ہے۔ لیکن شاید یہ اس زمانے کے حساب سے کہ جس زمانے میں لائٹس نہیں ہوتی تھی، الیکٹریسٹی نہیں تھی، آج تو شاید مکروہ تنزیہی نہ ہو کہ لائٹ سسٹم ہے، تو رات میں بھی ہو سکتی ہے، 10ویں اور 11ویں کی رات۔ اچھا ایک بات سمجھنے کی یہاں پر کہ اسلامی تاریخ ماہ و سال میں آپ جانتے ہیں کہ رات آنے والے دن کے تابع، یعنی مثال کے طور پر آج اتوار تھا تو مغرب بعد جو رات شروع ہو رہی ہے اسلامی اعتبار سے اس کو کہیں گے کہ پیر لگ گیا، جو نہار مستقبل ہے، جو آنے والا دن ہے، جو انگریزی لحاظ سے 12 کے بعد شروع ہوتا ہے، 12 کے بعد تاریخ بدلتی ہے، اسلامی لحاظ سے نہار مستقبل تابع ہے لیل کے، رات کے تمام اوقات میں، پورے سال میں، صرف اور صرف ایام نہر میں، یعنی 10ویں 11ویں اور 12ویں ایام نہر، ان میں نہار ماضی کے تابع، یعنی جو پیر کل شروع ہوگا، جو تاریخ کل لے گی، ایام نہر میں سمجھیے کہ ابھی پچھلی ہی تاریخ چل رہی ہے، یعنی اتوار ہی چل رہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ 10ویں کے بعد کی دونوں راتیں ایام نہر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، البتہ رات میں ذبح کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے کہ اس رات کو یہ دن شمار کر رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے پہلا دن یعنی 10ویں تاریخ سب میں افضل ہے، افضل اس لیے کہ خیر کی طرف عجلت کی جا رہی تو افضل ہی ہوگی، اچھے کام کی طرف جلدی کرنا اچھی بات ہے، افضل ہے، تو جو 10ویں تاریخ ہی کو ذبح کرے، پھر 11ویں اور پچھلا دن یعنی آخری دن یعنی 12ویں سب میں کم درجہ ہے کہ یہاں عمل خیر میں تاخیر کی، دیر آئے بہرحال درست آئے۔ اور اگر تاریخوں میں شک ہو، یعنی 30 کا چاند مانا گیا ہے
شبہ ہے 29 کا، مثلا گمان تھا کہ 29 کا چاند ہوگا مگر ابر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نہ دیکھا، یا شہادتیں گزری مگر کسی وجہ سے وہ شہادتیں، وہ گواہیاں قبول نہ ہوئیں، جب قبول نہ ہوئی تو فیصلہ ہی نہیں ہو پایا کہ 29 کے بعد پہلی ہونی ہے یا 30 ہونی ہے، تو ایسی حالت میں 10ویں کے متعلق یہ ڈاؤٹ رہے گا، یہ شبہ رہے گا کہ شاید آج 11ویں ہو، تو اس ڈاؤٹ سے بچنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہی ہے قربانی کو 12ویں تک مؤخر نہ کرے، یعنی 12ویں سے پہلے کر ڈالے۔ کیوں؟ کیونکہ 12ویں سے متعلق 13ویں تاریخ کا شبہ ہوگا، اور 13ویں تاریخ وقت قربانی نہیں ہے، 10 11 12 کی مغرب سے پہلے پہلے وقت ختم ہو جائے گا، تو جس 12ویں کو اگر آپ کریں گے تو شبہ رہے گا کہ شاید یہاں 13ویں نہ ہو، چاند میں گھپلا ہوا تھا، تو اس شبہ سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ بہتر یہ کہ قربانی کو 12ویں تک مؤخر نہ کیا جائے بلکہ 12ویں سے پہلے کر لیا جائے، تاکہ یہ شبہ، یہ ڈاؤٹ آپ کو پریشان نہ کرے کہ قربانی وقت سے بعد میں ہوئی ہے، یہ وسوسہ پریشان نہ کرے۔ اور اس صورت میں اگر 12ویں کو قربانی کی جس کے متعلق 13ویں ہونے کا شبہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت صدقہ کر ڈالے، اس لیے کہ 12ویں تک تو وقت قربانی تھا، اور وقت قربانی میں صرف اور صرف قربانی ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب قربانی کا وقت نکل جائے تو پھر تصدق ہوتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے جانور کو یا اس کی قیمت کو۔ اب 12ویں ہے لیکن 13ویں کا شبہ ہے، تو 12ویں کا لحاظ کرتے ہوئے قربانی کرے، اور 13ویں کا لحاظ کرتے ہوئے کہ بھائی قربانی کا وقت نکل گیا ہے، اور جب قربانی کا وقت نکل جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ تصدق، صدقہ کیا جاتا ہے، قضا اسی طرح ہوتی ہے اس کی۔ تو اب شبہ کا لحاظ کرتے ہوئے سارا گوشت صدقہ کر ڈالے، تاکہ جو بھی ذمہ واجب ہوا ہے، اگر وقت قربانی تھا تو اراقت، خون بہانا قربانی واجب تھی، اور اگر وقت نکل گیا ہے تو قضا کے طور پر تصدق واجب تھا، تو قربانی بھی کر لے کہ 12ویں ہے، اور تصدق کر دے، سارا گوشت صدقہ دے دے کہ 13ویں کا شبہ ہے۔ بلکہ ذبح کی ہوئی بکری اور زندہ بکری میں قیمت کا تفاوت ہو، فرق ہو، کہ زندہ کی قیمت میں کچھ زائد ہو تو اس زیادتی کو بھی صدقہ کرے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ بہتر ہے، ضروری نہیں، لہذا اگر کوئی ایسی صورتحال میں تصدق نہ کرے، یعنی 12ویں تاریخ شبہ 13ویں کا، وہ صرف قربانی کرے اور خود کھائے، دعوت نہ کرے، صدقہ نہ کرے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے، شبہ سے بچنے کے لیے بہتر ہے، احتیاط بہتر ہے۔ اور جہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے یا احتیاط بہتر ہے کہ یہ کام کیا جائے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرض و واجب کہہ دیا، اس پر وہ ویسے ہی حکم لگاتے ہیں اور ویسے ہی شدت برتتے ہیں۔ احتیاط ہے، بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کر لیں، اچھی بات ہے، نہیں کرا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کر دیا یا شریعت کا خلاف کر دیا۔ اگلا مسئلہ ہے ایام نہر میں قربانی کرنا اتنی قیمت کے صدقے کرنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی واجب ہے یا سنت، اور صدقہ کرنا محض نفلی عبادت ہے، تطوع محض ہے، تو واجب اور سنت کا درجہ بڑا ہے، نفل کا کم ہے۔ واجب اور سنت یہ خالصاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور نفل میں آدمی کا اپنا مفاد بھی ہوتا ہے، کرتا تو اللہ کے لیے لیکن یہ مال غنیمت کی طرح ہوتا ہے، تو جو خالصاً اللہ کے لیے ہے وہ افضل ہوگی، اس لیے قربانی افضل ہوگی ایام نہر میں۔ اور وجوب کی صورت میں بغیر قربانی کیے عہدہ برآ، یعنی زمینداری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا، قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ اگر وقت ہے تو قربانی کرے، وقت نہیں ہے تو صدقہ دے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب تو وقت نکل گیا اب کیا کرنا، نہیں، اب قضا کرنی ہے۔ جس طرح اگر جمعہ نہ پڑھ سکے تو ظہر تو پڑھنی ہے، یہ تو نہیں کہا چلو آج نہیں ملا کوئی بات نہیں اثر پڑیں گے، نہیں، جمعے کی جگہ ظہر پڑھنی ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکے تو اب فدیہ دو، تو وجوب کی صورت میں بغیر قربانی کیے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ اگلا مسئلہ ہے شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، یعنی عید کی نماز ہو چکے، لہذا عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے، اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے، یعنی نماز ہو چکی ہے اور ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ عوام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہر کی قربانی کا وقت نماز عید کے بعد ہے اور دیہات کی قربانی کا وقت فجر کے بعد ہے، اور جب ہم عوام سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کی آسانی کے لیے یہی کہتے ہیں، انہیں الجھاتے نہیں، لیکن بہرحال جو ٹیکنیکل مسئلہ ہے وہ سماعت فرمائیے۔ قربانی عبادت ہے اور عبادت کا وقت ایک ہی ہوگا،
ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی عبادت ہے، شہر والوں کے لیے اس کا وقت کچھ اور ہے اور دیہاتیوں کے لیے اس کا وقت کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بھئی فجر کا وقت صبح صادق ہے، اب وہ شہر میں رہنے والا ہو یا دیہات کا، جہاں صبح صادق ہوگی فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مغرب کا وقت غروب آفتاب ہے، تو جہاں غروب آفتاب ہوگا چاہے شہر ہو یا دیہات وہاں مغرب ہو جائے گی۔ عبادت ایک ہے تو پھر وقت الگ الگ کیوں؟ عوام کی آسانی کے لیے ہم بھی کہہ دیتے ہیں اس طرح، لیکن صحیح یہ ہے، ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت طلوع فجر ہی ہے، چاہے دیہات ہو یا شہر۔ البتہ قربانی کے جواز کی شرط شہریوں کے لیے یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، دیہاتیوں کے لیے کیونکہ نماز عید نہیں اس لیے وہ فجر کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت برہ بن عازب کی حدیث ہے، من ضحى قبل الصلاة فلیعد، کہ جو نماز عید سے پہلے قربانی کرے اپنی قربانی لوٹائے، اعادہ کرے۔ اس طرح موطا امام محمد میں ہے، عویمر بن اشقر کی روایت ہے، تو سرکار نے انہیں بھی حکم دیا، انہوں نے پہلے کر لی تھی، سرکار نے ان کو حکم دیا، فَأَمَرَهُ أَن يَعُودَ أُضْحِيَتَهُ بِالْأُخْرَى۔ تو یہ حدیث پاک ہے حضور کے فرمان عالی شان کی وجہ سے شہریوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نماز عید کے بعد قربانی کریں، دیہاتیوں کے چونکہ نماز عید نہیں ہے اس لیے وہ طلوع فجر کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ وقت قربانی دونوں کے لیے ایک ہی ہے، طلوع فجر کے بعد، صرف جواز کی شرائط الگ الگ ہے۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ جو شہر اور دیہات کا فرق بتایا گیا ہے یہ مقام قربانی کے لحاظ سے، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں، یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو، اور شہر میں ہو تو نماز کے بعد ہو، اگر جس کی طرف سے قربانی ہو وہ دیہات میں ہو۔ لہذا شہری آدمی اگر یہ چاہتا ہے، یہ ہیلا بتا رہے ہیں بھئی، شہری آدمی کے لیے تو یہ ضروری ہے نا کہ وہ نماز عید کے بعد کرے۔ اب شہری آدمی ذرا جلدی چاہ رہا ہے، گوشت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے ہیلا یہ ہے کہ اپنی قربانی دیہات بھجوا دے، وہاں کسی کو سمجھا دے کہ بھئی قربانی میری طرف سے کر دینا۔ تو دیہات میں چونکہ فجر کے بعد ہی ہو سکتی ہے، گرمیوں کے موسم میں فجر بہت جلدی ہوتی ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ 5 ساڑھے 5 بجے دیہات میں آپ کی قربانی ہو گئی، ادھر نماز عید آپ نے 7 بجے ادا کری، 2 گھنٹے کے اندر آپ کو گوشت پارسل ہو گیا، ٹی سی ایس ہو گیا ہے، جو بھی جیسے بھی آ سکتا ہو آ گیا۔ اب آپ اس کا جو بھی چاہیں ٹکا بنائیں، بوٹی بنائیں، جو کریں۔ اگر آپ یہیں قربانی کرتے تو پہلے آپ 7 بجے اٹھ کے نماز ادا کرتے، اس کے بعد آگے قربانی ہوتی تو شاید 9-10 بجے تک آپ کو گوشت ملتا۔ تو یہاں قربانی کرنے والے کا لحاظ نہیں ہے بلکہ جگہ کا لحاظ ہے کہ کس جگہ ہے، جانور کس جگہ ہے۔ دیہات میں ہے تو فجر کے بعد قربانی کر دی جائے، خواہ اس کا مالک شہر میں ہو، اور اگر شہر میں ہے تو بعد نماز عید قربانی کی جائے، خواہ اس جانور کا مالک دیہات میں ہو۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر شہر میں متعدد جگہ، بہت ساری جگہ، اکثر جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ عید گاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں، شہر کی کسی مسجد میں ہو گئی اور عید گاہ میں نہ ہوئی جب بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ حضرت علی ایسے ہی کرتے تھے، جب آپ کوفہ تشریف لے گئے اور کوفہ کو آپ نے اپنا دارالحکومت بنایا تو آپ اسی طرح کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے عید گاہ میں بہت سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور ان کی سہولت کے لیے وقت کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ اب کچھ ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے حضرت علی کیا کرتے تھے کہ کسی کو کہہ دیا کرتے تھے کہ یہاں جامع مسجد میں جلدی نماز کرا دی جائے، وہ لوگ جلدی فارغ ہو جائیں اور بقیہ جو ہیں نوجوان صحت مند وہ آرام سے آئیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد قربانی کریں۔ اگلا مسئلہ ہے، 10ویں کو اگر عید کی نماز نہ ہوئی تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے، اب قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے پہلے دن کے لیے، 10ویں کے لیے، اور دوسرے یا تیسرے دن یعنی 11ویں 12ویں نماز عید سے قبل بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ترتیب ادا میں شرط ہوتی ہے، قضا میں شرط نہیں ہوتی۔ ایک شخص اگر ادا نمازیں پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ترتیب پڑھے گا، پہلے فجر پڑھے گا، اس کے بعد جب ظہر کا وقت آئے گا تو ظہر پڑھے گا، عصر آئے گا تو عصر کا وقت پڑھے گا، ترتیب سے پڑھے گا کیونکہ ادا نماز ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی نماز قضا ہے تو وہ جب چاہے جو سی نماز قضا کر لے، یعنی میں عشاء کے وقت میں چاہوں تو فجر کی نماز جو میری ذمہ قضا ہے، زندگی میں نے نہیں پڑھی، وہ کر لوں۔ ترتیب ادا میں ضروری ہے، قضا میں نہیں۔ تو جو ادا کا وقت تھا 10ویں ذی الحجہ وہ تو چلا گیا، اس میں شرط تھی ترتیب کے پہلے عید کی نماز ہو بعد میں قربانی ہو۔
اور 11ویں 12ویں وہ قضا ہے، نماز عید، قربانی نہیں، نماز عید قضا ہے، تو قضا میں ترتیب ضروری ہوگی۔ اب بھلے فجر کی نماز کے بعد آپ قربانی کر لیں اور بعد میں نماز عید ادا کریں۔ اگلا مسئلہ ہے، مینا میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی، لہذا وہاں جو قربانی کرنا چاہے طلوع فجر کے بعد سے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے وہی حکم ہے جو دیہات کا ہے۔ کسی شہر میں اگر فتنے کی وجہ سے نماز عید نہ ہو تو وہاں 10ویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آج کل وہ شہر جہاں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اور بہت سخت لاک ڈاؤن ہے، اور جیسے کہ ہندوستان میں بھی عید کی نماز نہیں ہونے دی، ابھی رمضان گزرا عید کی نماز نہیں ہونے دی، اور توقع ہی ہے ہندو خبیصوں سے کہ وہ بقرعید کی نماز بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب جو شہر کے لوگ ہیں، ہندوستان میں بھی جو شہر کے لوگ ہیں اور جن پر پابندی ہے کہ وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اب شہری بھی فجر کے بعد قربانی کر لیں تو جائز ہے، کیونکہ اب وہ دیہاتیوں کی طرح ہوگا۔ اور اس کا واضح سری جزیہ ہی آپ کے سامنے، کسی شہر میں اگر فتنے کی وجہ سے نماز عید نہ ہو تو وہاں 10ویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ فتنہ ہے کورونا، کووڈ-19۔ اگلا مسئلہ ہے، امام ابھی نماز میں ہی ہے اور کسی نے جانور ذبح کر لیا، اگرچہ امام قعدہ میں تشہد میں ہو اور بقدر تشہد بیٹھ چکا ہو، یعنی جتنی دیر میں تشہد پڑھا جا سکتا ہے اتنی دیر بیٹھ چکا ہو، لیکن سلام نہ پھیرا ہو، تو قربانی نہیں ہوئی۔ اور اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا ہے، دوسری طرف باقی تھا، اس نے ذبح کر دیا، تو قربانی ہو گئی، کیونکہ جب سلام ایک طرف کا ہی پھیر لیا اس مطلب کہ اب نماز سے نکل گئے۔ سلام کا مطلب ہی ہے خروج بسنعہ، خروج یعنی نماز سے خروج نکلنا، خارج ہونا۔ تو جب آدمی اسی وقت خارج ہوگا کہ جب پیچھے مکمل ہو گئی وہ پیچھے کی چیز، تو ہو گئی، قربانی ہو گئی۔ بہتر یہ کہ خطبے سے جب امام فارغ ہو جائے اس وقت قربانی کی جائے۔ اگلا مسئلہ ہے، امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے تو بغیر وضو نماز پڑھا دی، اب نماز کا اعادہ کیا جائے گا، قربانی کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ اس مسئلے میں گنجائش رکھی گئی ہے کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس لیے گنجائش رکھی گئی کہ اگرچہ نماز تو نہ ہوئی، بلا طہارت پڑھائی، لیکن بہرحال قربانی ہو جائے گی، نماز کا اعادہ کیا جائے، قربانی ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ یہ کہ یہ گمان تھا کہ آج عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اور کسی نے زوال آفتاب کے بعد قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ عرفے کا دن نہ تھا، یعنی 9 ذی الحجہ نہیں تھی بلکہ 10ویں کی تاریخ تھی، تو قربانی جائز ہو گئی۔ یوں ہی اگر 10ویں کو نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ وہ 10ویں نہ تھی بلکہ 11ویں تھی، تو اس کی بھی قربانی جائز ہو گئی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت ہے عبادت کا اس وقت میں عبادت ہو جائے، چاہے جانے میں ہو یا انجانے میں ہو، عبادت محل عبادت میں ہو گئی تو وہ ادا ہو گئی، جائز ہو گئی۔ اگلا مسئلہ ہے، 9ویں کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ 10ویں ہے، اسی بنا پر اس روز نماز پڑھ کر قربانی کی، پھر معلوم ہوا کہ بھائی گواہی غلط تھی، وہ 9ویں تاریخ تھی، اب نماز بھی ہو گئی، قربانی بھی ہو گئی۔ عقل تو یہ چاہتی کہ نہ ہو، نہ نماز ہو، یہ نماز عید کا دن تو 10ویں ہے اور قربانی کا بھی ہوئی ہے، لیکن دونوں ہو گئیں۔ اس کی وجہ ذیل کے حوالے سے یہ لکھی گئی ہے کہ مسلمانوں کو فتنے سے بچانے کے لیے یہ جواز دیا جائے گا، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں غلطی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، ایام نحر گزر گئے، یعنی قربانی کے جو دن تھے 10، 11، 12 وہ گزر گئے، تو جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی، تو قربانی فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، اب قربانی نہیں ہو سکتی، یعنی جو جانور کا ذبح کرنا ہے جو ادا ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ کیا ہوگا؟ صدقہ کیا جائے گا، یعنی جس طرح جمعہ کا وقت نکل جائے تو جمعہ نہیں پڑھیں گے، آپ ظہر پڑھیں گے، یہ بھی ایسے ہی اب نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے، مثلا معین جانور کی قربانی کی منت مان لی ہے، وہ شخص غنی ہو یا فقیر، بہر صورت اسی معین جانور کو زندہ صدقہ کرے، اور ذبح کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کرے، کچھ بھی نہ کھائے اس میں سے، کچھ کھا لیا ہے تو جتنا کھایا اس کی قیمت بطور صدقہ ادا کرے، اور اگر ذبح کی وہ جانور کی قیمت زندہ جانور سے کچھ کم ہے تو جتنی کمی ہے اسے بھی صدقہ کرے۔ پیچھے میں نے قربانی کی 3 قسمیں بتائی تھی، ایک وہ قربانی کی جو فقیر اور امیر دونوں پر مشترکہ طور پہ واجب ہے، یعنی نذر والی، دوسری وہ جو صرف فقیر پر واجب ہے، امیر پہ نہیں ہے، تیسری وہ کہ جو صرف غنی پر واجب ہے۔ تو یہاں تینوں کا بتا رہے ہیں۔ اصل میں جو چیز واجب آپ کے ذمہ ہو گئی ہے، آپ اسے وقت میں ادا کریں گے یا وقت کے بعد؟ وقت میں ادا کریں گے
تو اس کا طریقہ کار الگ ہے، وقت کے بعد ادا کریں گے تو اس کا طریقہ کار الگ ہے. جیسا کہ میں نے مثال دی کہ جمعہ کے وقت میں پڑھا جائے گا، بعد میں ظہر ہوگی. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ آپ پہ قربانی واجب ہو گئی تھی، چاہے کسی بھی طرح واجب ہو، نظر مانی جو دونوں پر واجب ہوتی ہے، یا فقیر پر ہوئی امیر پہ نہ ہوئی، یا امیر پر بھی فقیر پر نہ ہوئی، تینوں طرح ہی قربانی واجب ہو گئی. تو اگر وقت واجب ہے تو قربانی ہوگی، اور وقت واجب نہیں ہے تو اس جانور کو صدقہ کیا جائے گا. اگر وہ جانور معین کر لیا گیا ہے نظر ماننے کی وجہ سے تو بیائی نہیں اسی جانور کو صدقہ کریں، زندہ ہی صدقہ کریں. زندہ نہیں، ذبح کر ڈالا ہے آپ نے، بعد میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم چلا تو اب اس ذبح شدہ کو گوشت کو صدقہ کریں. ابھی بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا، آپ نے اس کی ٹکا بوٹی بنا کے کھا لیے، پھر معلوم چلا آپ کو مسئلہ، تو اب جتنا کھا لیا ہے اس کی قیمت اور جو فریج میں رکھا ہے اس کو صدقہ کریں، اور سارا ہی چاٹ گئے ہیں تو پھر سارا ہی کی قیمت صدقہ کریں. اس طرح دوسری قسم قربانی کی جو فقیر پر واجب ہوتی ہے، یعنی جب وہ قربانی کے لیے سے جانور خریدے تو صرف اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. قربانی کی دنوں میں قربانی کرنی تھی، اس نے کری نہیں، دن نکل گئے، چونکہ اس پر بھی اسی معین جانور کی قربانی واجب ہے، کیونکہ پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے حق میں اب یہ نظر معین ہی کتنا ہو گئی. لہٰذا اب سارا حکم وہی بنے گا کہ اگر جانور زندہ کھڑا ہے تو وہی صدقہ کرے، ذبح کر ڈالا ہے تو گوشت صدقہ کرے، کھا لیے ہیں جتنا کھا لیا ہے وہ قیمت، جو بچا ہے وہ صدقہ، سب کھا گئے ہیں تو ساری قیمت. اور زندہ مردے کی قیمت میں فرق ہے تو اس فرق کو پورا کیا جائے. یہ حکم اسی صورت میں ہے قربانی ہی کے لیے خریدا ہو، اور اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی جانور تھا اور اس نے قربانی کرنے کی نیت کر لی یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی تو قربانی تو واجب ہی نہیں ہوئی، یہ نفلی ہوئی، پیچھے بتا چکا ہوں میں. تو جو چیز واجب نہ ہوئی اس کی قضا بھی ضروری نہیں ہوگی. اور تیسری قسم، غنی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہے، جو صرف قربانی غنی پر واجب ہوتی ہے. اب اس نے نہیں کری، دن نکل گئے تو کیا کرے، وہی جانور صدقہ کر دے. ذبح کر ڈالا تو پھر وہی حکم، گوشت صدقہ کرے، کھا لیا تو قیمت صدقہ کرے. اور اگر نہیں خریدا، یعنی غنی نے جانور نہیں خریدا، تو بکری کی قیمت ادا کرے. ایک ہوتی ہے قیمت اور ایک ہوتا ہے ثمن. قیمت کہتے ہیں بازاری نرخ کو، مارکیٹ ویلیو کو، اور ثمن کہتے ہیں کہ جو عاقدین آپس میں طے کریں. مثال کے طور پر میں کوئی جانور لے کے آیا، بکرا لایا، گائے لایا، بھینس لایا، کچھ بھی لایا، اس کی مارکیٹ ویلیو ہے 1,00,000 بازاری نرخ قیمت. لیکن جب میں خرید کے لایا تو وہ میرا جان پہچان کا تھا، یا میں نے اس سے بارگیننگ کر کے جو ہے کم کرا دیے، 1,00,000 کی تھی میں نے 20,000 کم کرا لیے، یعنی 80 میں لیے، تو یہ 80 ثمن بنے گا کہ جو ہمارے درمیان، میرے اور اس بیچنے والے کے درمیان طے ہوا، یہ ثمن بنے گا. تو اگر جانور خرید لیا ہے، خرید کے لائے تھے اور پھر قربانی نہیں کری، قربانی کے دن چلے گئے اور ذبح کر ڈالا، تو جانور زندہ ہے تو جانور صدقہ کرے. اگر ذبح کر ڈالا ہے تو اس کا ثمن یعنی 80 کا لایا تو 80 صدقہ کرے. اور اگر خرید کے نہیں لایا تھا تو جو مارکیٹ ویلیو ہے یعنی 1,00,000 وہ دے. اور فقہا نے آسانی کے لیے بکری کو معین کیا ہے. اصل میں تو ضابطہ یہ ہے کہ اگر قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی تو قیمت صدقہ کرے. اور بکری کا تعین اس لیے کیا کہ شاید بکری جو ہے تمام جانوروں میں سستا ہے. ان کے زمانے میں ہوگا، شاید آج نہ ہو، آج بھی غالباً قربانی کے دنوں میں تو بکری تو سستے ہی ہوتے ہیں، گائے زیادہ مہنگی ہوتی ہے. لیکن فرض کریں کہ کوئی زمانہ ایسا آئے کہ بکرا بکری لاکھوں میں ملے، گائے 20-30 ہزار میں مل جائے، فرض کریں، پھر شاید گائے کی قیمت دی جائے گی. آئی تھنک، مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے، باقی میں نے صراحت کہیں نہیں دیکھی، واللہ عالم رسول. اگلا مسئلہ ہے قربانی کے دن گزر گئے، قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، نہ واجب ادا کیا نہ واجب کی قضا کو ادا کیا، یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ گئی. اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے. یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اب بقرہ عید آ گئی ہے، اب جانور خرید کے لائیں تو یہ پچھلے سال کی قربانی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اگر جانور نہیں ہے تو قیمت، اور اگر وہ جانور کھڑا ہوا ہے اسی کو صدقہ کرے، نیا جانور خرید کے لانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگلا مسئلہ ہے جس جانور کی قربانی واجب تھی یا میں نہر گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا تو ثمن کا صدقہ کرنا واجب ہے. ثمن کا میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، یہ بھی آسان مسئلہ ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ شخص نے یہ وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے اور یہ نہیں بتایا کہ گائے یا بکری
کس جانور کی قربانی کی جائے، بس وصیت کر گیا، نہ قیمت بتائی کہ اتنے کا جانور خرید کر قربانی کی جائے، تو یہ وصیت جائز ہے، قابل عمل ہے۔ اور یہ وصیت کیسے پوری ہوگی؟ بکری کر دینے سے وصیت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو وکیل کیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اور گائے یا بکری کا تعین نہ کیا، قیمت بھی نہیں بتائی، تو یہ توکیل صحیح نہیں ہے۔ دونوں مسئلے میں فرق یہ کہ ایک جگہ وصیت ہے، ایک جگہ وکالت ہے۔ یعنی ایک جگہ شخص وصیت کر رہا ہے کہ یار میرے لیے ایسا کر دینا، قیمت نہیں بتائی، جانور نہیں بتایا، بس عمل بتا دیا میری طرف سے قربانی کر دینا۔ اور ایک ہے وکالت دے رہا ہے، یعنی میں شہری ہوں تو میں کسی دیہاتی کو وکالت دوں کہ یار میری طرف سے قربانی کر دینا، اور بتایا نہیں کہ کس چیز کی قربانی کرنی ہے، گائے کی، اونٹ کی، بکری، نہ قیمت بیان کری، تو وصیت پر عمل جائز ہوگا، وکالت پہ عمل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وصیت میں جہالت ہو سکتی ہے، وکالت میں نہیں ہو سکتی۔ وصیت مجہول کے لیے اور مجہول کے ساتھ جائز ہے، وکالت مجہول شخص کو مجہول کام کی جائز نہیں۔ یعنی یہ کہہ دینا کہ کوئی بھی میرا کوئی بھی کام کر دے، تو نہ جس کو کام کہا جا رہا ہے اس کا کچھ پتہ ہے، وہ بھی مجہول ہے، اور جس کام کا کہا جا رہا ہے وہ بھی مجہول ہے۔ تو وکالت میں جہالت جائز نہیں ہے، وکالت میں بتایا جائے کہ جس کو وکیل بنایا جا رہا ہے وہ کون ہے، اس سے مخاطب ہوا جائے، اسے اس کام کے بارے میں آگہی دی جائے کہ جس کام کی وکالت دی جا رہی ہے۔ لیکن وصیت میں یہ سب چل جاتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ بنا۔ اگلا مسئلہ ہے قربانی کی منت مانی اور یہ معین نہیں کیا کہ گائے کی قربانی کرے گا یا بکری کی، تو منت صحیح ہے، بکری کی قربانی کر دینا کافی ہے، منت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر بکری کی قربانی کی منت مانی، اونٹ یا گائے کی قربانی کر دینے سے ہی منت پوری ہو جائے گی۔ پہلی والی اس لیے صحیح ہو جائے گی کیونکہ منت کے اندر تعین ضروری نہیں ہے۔ منت کے لیے صرف 5 شرطیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں، محال نہ ہو، ناجائز نہ ہو، پہلے سے واجب نہ ہو، اور اس جنس کا کوئی واجب حکم شرع ہو۔ اگر یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو منت صحیح ہو جائے گی، تعین ضروری نہیں ہے اس میں۔ تو اس نے قربانی جو ایک عمل شرع ہے، واجب ہے، منت مانی، اگرچہ کسی جانور کا تعین نہیں کیا تو بکری کی قربانی کرنے سے منت پوری ہو جائے گی۔ دوسری صورت میں اس نے تعین کیا کہ بکری کی قربانی ہی کی منت مانی ہے، تو اگر کوئی گائے اونٹ کر دے تو ایک تو اس نے بڑا جانور جس کی منت مانی تو اس سے کہیں زیادہ دے دیا، اور دوسرے میں بھی یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اس نے تعین بکری کی ہے لیکن منت بغیر تعین کی بھی صحیح ہوتی ہے، لہذا بکرے کی جگہ اونٹ یا گائے کی قربانی سے ہی منت پوری ہو جائے گی۔ منت کی قربانی سے کچھ نہ کھائے بلکہ سارا گوشت وغیرہ صدقہ کر دے، اور کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا اس کی قیمت صدقہ کرے، کیونکہ صدقات واجبہ کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ یہاں تک یہ ختم ہوا، اب ہم چلیں گے قربانی کے جانور کا بیان۔